طے کر لو کہ مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ بہتر ہے، ہفتے میں ایک دفعہ کسی عالم کی صحبت میں، مجلس میں 8 گھنٹے کے لیے تو کم سے کم مجھے جانا ہے۔ اب تو بہت ہی تنزلی کا دور آ گیا ہے، اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے امام صاحب 1 گھنٹے کے لیے بولتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کا درس قرآن تو بہت لانگ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ 10 منٹ۔ میں نے کہا 10 منٹ کے لیے بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ، امام صاحب بولتے رہیں گے، آپ 10 منٹ تو بیٹھو، کیونکہ آپ 30 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے وہ 10 منٹ جو بیٹھنے کی توفیق اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے اس کی ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ 10 منٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا گڑ مل جائے جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، یہ شعر بہت مشہور ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ والوں کی صحبت میں ایک ساعت کے لیے بیٹھ جانا، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے بیٹھ جانا، یہ 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر۔ ظاہر ہے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو۔ ایک شخص 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کیے بغیر اخلاص کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے 100 سال تک، اور دوسرا آدمی 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے کسی بزرگ کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا، شرابی، کبابی، زانی، فاسق، فاجر، یہ اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے یہی سوال پوچھا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سمجھاتا ہوں، لیکن سمجھانے سے پہلے شاعر نے جو غلطی کی ہے اسے پہلے درست کرو۔ شاعر نے غلطی کی ہے، دوسری غلطی، یہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اسے تو میں سمجھاتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، یہ 100 سالہ جو 100 سال کا ہے نا، یہ غلطی ہے، اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 1,00,000 سالہ طاعت بیریا، اسے تو 1,00,000 سال کہنا چاہیے تھا، 100 سال غلط۔ 1,00,000 سال بغیر ریا کے اخلاص والی کوئی عبادت کرتا ہے، اس سے بہتر کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی خدا ترک عالم کے پاس 10-15 منٹ بیٹھ جانا ہے۔ ان کا پہلے تو اس کی اصلاح کرو۔ اور اب سوال اور بڑھ گیا، اس کا جواب سنو۔ اور 2 مختلف مجلسوں میں حضرت سے یہ سوال کیا گیا، حضرت نے دونوں مجلسوں میں الگ الگ جواب دیا، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے جوابات ہیں دونوں۔ پہلا جواب یہ دیا حضرت نے کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ طے کر چکے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ طے کر چکے ہیں۔ اس کو ذرا پہلے مثال سے سمجھو تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک شخص یہاں سے لندن کبھی گیا نہیں ہے، سائنس وائنس کچھ نہیں ہے، بے آب و گیاہ جنگل ہے، پرانے زمانے کی مثال دیتا ہوں، یہاں سے نکلا، دیکھا ہی نہیں ہے لندن کا راستہ، اسے پتا ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ 1 مہینے تک بھی چلتا رہے اور لندن نہ پہنچے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی، بہت اخلاص کے ساتھ لندن جا رہا ہے، نیت بہت اچھی ہے اس کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے تک بھی وادی اپنی کی طرح گھومتا رہے اور لندن نہ پہنچے۔ اور دوسرا آدمی کسی ایسے شخص کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے جو لندن 100 مرتبہ جا چکا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں، دعا فرما دیجیے اور کوئی نصیحت کر دیجیے، تو اس نے اس کو بتا دیا شارٹ کٹ کے یہاں سے یوں جاؤ، تو وہ 1 مہینے والے سے پہلے یہ پہنچ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ والے اپنا راستہ طے کر چکے ہیں اللہ کی محبت تک کا، اور وہ جو 100 سال یا 1,00,000 سال تک لگا ہوا ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، کیونکہ یہاں سے شارٹ کٹ مل جائے گا، اسی لیے ان کو پتا ہے کہ راستہ کون سا صاف ستھرا ہے اور کن کن جگہوں کے اوپر مشکلات ہیں۔ وہ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے نرغے میں آ سکتا ہے، حسد کا ڈاکو، کبر کا ڈاکو، عجب کا ڈاکو،
وہ نرگے میں نہیں آ سکتا، اس سے کہ وہ کہے گا کہ دیکھو ادھر سے جائیں گے تو یہ گڑبڑ ہوگی، ادھر سے جائیں گے تو یہ گڑبڑ ہوگی، یہ راستہ تم لے لو، اس لیے یہ بہتر ہے۔ ایک مجلس میں یہ جواب دیا اور دوسری مجلس میں دوسرا جواب دیا۔ جب پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جی دیکھو یہ جو طاعت بے ریا والا آدمی ہے بہت اچھا ہے، عبادت کر رہا ہے 100 سال 1,00,000 سال تک، لیکن اس شیطان کے گمراہ کرنے سے محفوظ اور معمول نہیں ہوتا۔ شیطان اس پر جب چاہے مسلط ہو سکتا ہے، اور جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان کی صحبت کی برکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عقیدے کے اعتبار سے، حسن خاتمے کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سے یہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو جوڑو، خدا ترس علماء ہر دور میں رہیں گے، اللہ والے ہر دور میں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اس کا سلیقہ پیدا کرو، اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے۔ اور سچے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، متقین کے ساتھ بیٹھنے سے۔ اور متقین کون ہے؟ ان اولیاء الا المتقون الذین آمنوا وكانوا يتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف۔ اولیاء کے ساتھ بیٹھو، نیک علماء کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھو گے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تمہیں تقوی اور ولایت کی دولت سے نوازے گا۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا دیکھو امتحان میں پاس ہونے کے لیے روزانہ 1 گلاس دودھ پینا ضروری ہے، اور بیٹا فریج کھولے اور اس میں دودھ نہ ہو۔ باپ اپنے بچوں کو ترغیب دے کہ GCSE کا ابھی زمانہ چل رہا ہے، امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، تو روزانہ تمہیں 1 گلاس دودھ پینا ہے، اور وہ فریج کھولے بچے، ابا کا فریج، اور اس میں دودھ نہ ہو، کا روزانہ ابا 1 گیلن لاتے تھے، اس نصیحت کے بعد 3 گیلن لائیں گے۔ تو حکیم صاحب فرماتے تھے کہ ابا دودھ پینے کے لیے کہے اور گھر میں دودھ نہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ صادقین اور اولیاء کی صحبت کا حکم کرے اور دنیا میں صحبت صالح نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے حکم کیا ہے تو ہمیشہ صحبت صالح رہے گی، قیامت کی صبح تک رہے گی، بس ڈھونڈنے والے